آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بینچ پر اعتراض عائد کر رکھا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر 400 میزائلوں سے حملہ، میزائل تل ابیب اور دیگر شہروں پر داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے 180 میزائل داغے جانے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی آئرن ڈوم حملہ مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہا۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کچھ میزائلز کے گرنے کا اعتراف بھی کر لیا، کہا جانی نقصان نہیں ہوا۔ دفاعی نظام نے بہت سے ایرانی میزائلوں کو مار گرایا۔ اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ اسرائیلی شہر جفا میں فائرنگ، 7 شہری ہلاک، دونوں حملہ آور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مارے گئے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، ایران کے رہبر اعلیٰ خامنائی نے ٹویٹ کر دیا۔ اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے لکھا، اسرائیل ایران کے ساتھ تصادم سے گریز کرے، ایران کا اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایران طاقت کا دوسرا نام ہے، حملہ ایران کے مفاد میں کیا۔ نیتن یاہو کو سمجھ جانا چاہیے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب آئے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا، ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا، اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے کہا، ایرانی میزائل حملہ کامیاب رہا اور کئی اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اپنے فوجیوں کی ہلاکتیں چھپا رہا ہے۔ امریکہ کی تہران کو سنگین نتائج کی دھمکی، صدر جو بائیڈن کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے، امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، ایران کا اسرائیل پر حملہ ناقابل قبول ہے، ایران کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حملہ کیا تو سنگین نتائج ہوں گے، دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ایران کی مذمت کرنا پڑے گی۔ ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب میزائل داغے، اسرائیل نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حملہ ناکام بنایا۔ میتھیو ملر نے کہا، ایران برسوں سے دہشت گردی کی سرپرستی کرتا آ رہا ہے، حماس کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ اپنے گولے برسا رہا ہے۔ بیروت میں ڈائریکٹ وہ میسائل داغ رہے ہیں اور بمباری جاری ہے۔ وہاں صورتحال جو بھی ہے اندر کی میں کہہ نہیں سکتی، لیکن وہ ان کا جو جواب تھا وہ اتنا مؤثر نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے دنیا نے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت پر مؤثر انداز میں رد عمل نہیں دیا۔ ایران کے رد عمل سے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کہتی ہیں، اسرائیلی جارحیت کا لبنان کی جانب سے مؤثر جواب نہیں دیا گیا۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا، اسرائیل دنیا میں غنڈہ گردی کرتا ہے اور چاہتا ہے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا ہے، ایران کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل پر حملہ کرنا پڑا، معلوم نہیں کہ موجودہ صورتحال کس رخ جائے گی۔ PIA نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ لبنان کے بعد اسرائیل ترکی پر نظر جمائے گا، گریٹر اسرائیل کا یہی منصوبہ ہے۔ اسرائیل کو ابھی نہ روکا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، ترک صدر نے خبردار کر دیا۔ طیب اردوان نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا، قابض صہیونی فوج ایک طرف فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے تو دوسری طرف لبنان پر بمباری۔ اسرائیل کے لبنان میں زمینی آپریشن کے نتائج ماضی جیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ مزید خون ریزی ہو، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے اسرائیل کو روکیں، عالم اسلام کو بھی لبنان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن اسلام آباد پہنچ گئے، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے استقبال کیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف استقبال کریں گے۔ ملیشین وزیر اعظم، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ تحریک انصاف کی میاں والی میں احتجاج کی کال، انتظامیہ نے شہر کو جگہ جگہ کنٹینر لگا کر سیل کر دیا۔ خیبر پختونخوا اور دیگر اضلاع سے آنے والے راستے سیل، موبائل فون سروس معطل، شہر کے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی کر دی گئی۔
میاں والی میں دفعہ 144 نافذ، رینجرز کی 2 کمپنیاں بھی تعینات۔ اسرائیل اب بدمست ہاتھی کی طرح یمن اور لبنان پر چڑھائی کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو، حافظ نعیم الرحمان کی اپیل۔ امیر جماعت اسلامی کی سربراہی میں وفد کی تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات، 7 اکتوبر کو ملین مارچ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، تمام تر اختلاف سے بالاتر ہو کر فلسطین کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے۔ پی ٹی آئی 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کے ساتھ نکلے گی۔ جماعت اسلامی تمام جماعتوں سے بات کرے گی، حکومت اعلیٰ ظرفی دکھائے اور 7 اکتوبر کے لیے اعلان کرے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم عوام میں ایک ہی موقف لے کر جائیں گے۔ IMF is no panacea۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہو۔ چائنیز IPP ڈیٹ ری پروفائلنگ میں بات کر سکتا ہوں۔ We are in initial stages of those discussion. IPPs on the CPEC side, the way this discussion is going on the local side. IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا۔ کرنسی مستحکم ہے، مہنگائی کم ہوئی جس سے پالیسی ریٹ نیچے آیا۔ IPPs اور CPEC سے متعلق چین سے بات چیت جاری ہے۔ چینی IPPs کی پیمنٹ ری پروفائلنگ کرا لیتے ہیں تو عوام کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا PIA کی نجکاری اکتوبر تک مکمل ہو جائے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ اور 3 ڈیسکوز کی نجکاری بھی اکتوبر میں ہو جائے گی۔ اسلام آباد کے بعد لاہور کراچی ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کریں گے۔ جون 2025 سے پہلے متعلقہ محکمے اور وزارتیں ختم کرنے کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ 1 وزارت ختم، 2 کو ضم اور 3 کی رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں۔ ستمبر میں ٹیکس کے مکمل اہداف حاصل کر لیے، 5 لاکھ نئے فائلر رجسٹر ہوئے، ٹیکس میں 50 بلین روپے کا اضافہ ہوا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، 9.6 سے کم ہو کر 6.9%۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر، کہا مہنگائی کی شرح کم اور پیٹرول قیمتوں میں تواتر کمی سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا، معیشت مستحکم، سفارتی تعلقات مضبوط اور عام آدمی کی خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ بابر اعظم کا پاکستان ٹیم کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا اعلان، ایکس پر لکھا، بطور کھلاڑی اپنی کارکردگی پر توجہ دینا چاہتا ہوں، کپتانی کا تجربہ اچھا تھا لیکن ورک لوڈ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر آج فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان، سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو چالان کی نقول فراہم کی جا چکی ہیں۔ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے ملتان پہنچ گئی۔ انگلش ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر بین سٹوکس کر رہے ہیں۔ مہمان ٹیم 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے کھیلا جائے گا۔